بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 128 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فائدہ حصر۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وفی تقدیم صلۃ و بنا ان سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وفی تقدیم صلۃ و بنا یوقنون علیہم تعرید لمن عداہم من اہل الکتاب، اور وبالآخرت کو مقدم کرنے اور فعل یوقنون کی ہم ضمیر پر بنیاد رکھنے میں دیگر اہل کتاب کے ساتھ تعریض کرنا ہے۔ وبأن اعتقادهم في امر الآخرت غیر مطابق ولا صادر عن ایقان، اور یہ بتلانا ہے کہ آخرت کے معاملے میں دیگر اہل کتاب کا یقین نہ تو مطابق للواقع ہے اور نہ ہی یقین سے صادر ہو رہا ہے۔ والیقین اتقان العلم بنفی شک و شبہات عنہ نظرا و استدلالا، ولذلك لا یوصف به علم البارئ ولا العلوم الضروریات، اور یقین کہتے ہیں شک و شبہ کو دور کر کے نظر و استدلال کے ذریعے علم کو پختہ کرنا، اسی وجہ سے علم باری اور علوم بدیہیہ یقین کے ساتھ متصف نہیں ہوتے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ایک بات گزشتہ سبق کے حوالے سے میں ضروری سمجھوں گا کہ وہ اختلافهم فی نعیم الجنت، جو جنت کی نعمتوں کے حوالے سے ان کا اختلاف تھا، تو وہ اختلاف کیا تھا، ہلکا سا اس عبارت کی وضاحت کر کے پھر ہم آج کی عبارت کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ اس اختلاف کی وضاحت جو ہے وہ کرتے ہوئے آپ نے اس کے حوالے سے جو توضیح بیان فرمائی ہے یا جو مجھے سمجھ آئی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قاضی صاحب کی عبارت و اختلافهم فی نعیم الجنت کے اندر عطف کے اعتبار سے دو احتمال ہیں۔ اول یہ ہے کہ اختلافهم کا معطوف علیہ لفظ ما کانوا علیہ کو قرار دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا معطوف علیہ ان الجنت کو قرار دیا جائے جو مدخول ہے لفظ من کا۔ پہلی صورت کے اندر اختلافهم مرفوع ہوگا فاعلیت کی بنا پر، کیونکہ جس طرح اس کا معطوف علیہ لفظ ما فاعل ہے زالہ کا، اسی طرح معطوف یعنی لفظ اختلافهم بھی فاعل ہوگا لفظ زالہ کا۔ اور اس صورت میں جو ہے وہ یہ ایسا ایقان معنی یہ ہوگا کہ ایسا ایقان کہ جس سے زائل ہو جائیں وہ اعتقادات کہ جن کے اوپر وہ تھے، اور نیز زائل ہو جائے ان کا وہ اختلاف جو نعیم جنت کے بارے میں تھا۔ اور دوسری صورت کے اندر لفظ اختلافهم جو ہے یہ اختلافهم ہوگا یعنی مجرور ہوگا، کیونکہ اس کا معطوف علیہ من بیانیہ کا مجرور ہے، اور اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ایسا یقین جس کی وجہ سے زائل ہو جائیں ان کے وہ اعتقادات جن کے اوپر اہل کتاب تھے۔ اب من ان الجنت لا يدخلها اور اختلافهم فی نعیم الجنت سے ان اعتقادات کو بیان کر دیا ہے۔ نظم کلام کے اعتبار سے دوسری ترکیب جو ہے وہ راجح ہے، کیونکہ اس ترکیب کی وجہ سے اختلافهم بھی اعتقاد میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ گزشتہ کی وضاحت تھی جو آپ کے گوش گزار کی۔ اب اگر ہم آج کے اپنے جو پڑھا گیا سبق ہے تقدیم صلہ کے حوالے سے تو اس کی طرف بڑھیں تو یہاں سے دوسری بحث یعنی فائدہ حصر کے متعلق قاضی صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ اس بحث سے پہلے دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اول بات یہ ہے کہ کسی شے کی حقیقت پر یقین رکھنے کے معنی یہ ہے کہ اس شے کے احوال واقعیہ پر اعتقاد رکھا جائے، اور اگر اس شے کے احوال واقعیہ پر اعتقاد نہیں ہے تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ اعتقاد حقیقت شے کا نہیں ہے بلکہ یہ اعتقاد غیر مطابق للواقع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاعل معنوی کا حق مؤخر ہونے کا ہے، پس اگر کہیں فاعل معنوی کو مقدم کر دیا جائے تو فعل فاعل معنوی پر منحصر ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر و تخصیص، کہ جس کی تاخیر کا حق ہو اس کو مقدم کرنا حصر و تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تعریض اہل معانی کی اصطلاح میں نام ہے اس بات کا
کہ کلام میں ایک شے کو ذکر کر کے غیر مذکور مراد لیا جائے. مثلا دو آدمیوں کے کار خیر کا بطور مدح کے ذکر ہو رہا ہو، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ ہے اور ایک کا نام قاسم. اس پر کوئی شخص کہے کہ عبداللہ هو المخلص فی عملہ، یعنی اخلاص تو عبداللہ ہی کے کام میں ہے، تو یہاں تعریض کرنا ہے اس بات پہ کہ قاسم کا کام میں جو ہے وہ اخلاص نہیں ہے، وہاں ریا ہے. ان دو باتوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون کے اندر دو تقدیمیں ہیں. اول بالآخرت کی تقدیم جو یوقنون کے متعلق ہے، اور دوسری یوقنون کا صلہ ہے دوسرے ہم کی تقدیم جو کہ یوقنون کا فاعل معنوی ہے. ان دونوں تقدیموں کا فائدہ یہ ہے کہ مومنین اہل کتاب کے علاوہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تعریض کرنا مقصود ہے، لیکن اس موقع پر دو تعریضیں ہیں، ایک بالآخرت کی تقدیم سے اور دوسری لفظ ہم کی تقدیم سے. بالآخرت کی تقدیم سے جو تعریض کی گئی اس کی تشریح یہ ہے کہ بالآخرت کی جب ہم یوقنون پر مقدم کر دیا تو تقدیم کی وجہ سے قصر موصوف علی صفت کا فائدہ حاصل ہوا، یعنی مومنین اہل کتاب اپنے ایقان کے اعتبار سے منحصر ہو گئے آخرت کے اوپر، جس کے معنی یہ ہوئے کہ مومنین اہل کتاب کے ایقان صرف آخرت کے اندر منحصر ہے. لیکن اس حصر کے اوپر ایک اعتراض وارد ہوگا کہ مقصد حصر آیت کے اندر دیگر اہل کتاب سے تعریض کرنا، اور اس حصر سے بجائے اس کے کہ تعریض حاصل ہو اہل کتاب سے خود مذمت ہو جاتی ہے مومنین اہل کتاب کی، کیونکہ اس حصر کے تو حاصل معنی یہ ہے کہ مومنین اہل کتاب کا ایقان صرف آخرت پر منحصر ہے اور آخرت کے علاوہ کسی دوسری چیز پر ایمان ہی نہیں رکھتے. اور یہ بالکل درست نہیں، اس لیے کہ جس طرح آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وغیرہ پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے. لیکن حصر سے آخرت کے علاوہ تمام دوسری چیزوں کے یقین کی نفی ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ حصر سے تعریض حاصل ہو خود مذمت ہو گئی مومنین اہل کتاب کی. اب یہ اعتراض ہوا تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں بالآخرت کے اوپر ہم یوقنون کا جو حصر ہو رہا ہے وہ حصر حقیقی نہیں بلکہ حصر اضافی ہے، یعنی جمیع ما عدائے آخرت کے مقابلے میں آخرت پر حصر نہیں ہو رہا، بلکہ آخرت سے مراد حقیقت آخرت اور آخرت کے احوال واقعی ہیں، اور اس کا مد مقابل خلاف حقیقت آخرت ہے. پس بالآخرت کے اوپر حصر خلاف حقیقت آخرت کے مقابلے میں ہو رہا ہے. لہذا اب معنی یہ ہوں گے کہ مومنین اہل کتاب کا ایقان حقیقت آخرت کے اندر منحصر ہے، وہ حقیقت آخرت کے خلاف ایمان نہیں رکھتے. بس اس میں تعریض ہو گئی دیگر اہل کتاب سے بعین طور پر کہ دیگر اہل کتاب کا ایقان حقیقت آخرت پر نہیں ہے بلکہ خلاف حقیقت آخرت پر ہے، اور جب اعتقاد حقیقت آخرت پر نہ ہوا تو گویا اعتقاد مطابق للواقع نہ ہوا. لہذا صاف طریقہ پر اس بات کی تعریض ہو گئی کہ دیگر اہل کتاب کا اعتقاد آخرت کے سلسلے میں غیر مطابق جو ہے ان کا اعتقاد وہ للواقع ہے، یعنی ان کا اعتقاد آخرت کے سلسلے میں غیر مطابق للواقع ہے. اور ہم کی تقدیم سے جو تعریض حاصل ہو رہی ہے اس کی تشریح جو ہے کہ ہم یوقنون کا فاعل معنوی ہے اور یوقنون کا مسند الیہ ہے، لیکن جب ہم کو یوقنون پر مقدم کر دیا گیا تو اس تقدیم سے قصر صفت علی الموصوف کا فائدہ حاصل ہوا، یعنی وصف ایقان منحصر ہو گیا ہم کے اندر. پس اس حصر کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یوقنون کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یقین تو صرف مومنین اہل کتاب ہی رکھتے ہیں، لہٰذا اس سے تعریض ہو گئی اس بات کی کہ دیگر اہل کتاب کا جو اعتقاد تھا وہ یقین سے صادر نہیں ہو رہا تھا. اور واقعہ بھی یہی ہے، کیونکہ یقین تو اس اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جو دلیل سے حاصل ہو، اور اہل کتاب کا جو اعتقاد تھا وہ محض تخمین اور توہم پر مبنی تھا، کسی دلیل اور برہان قاطع کے ماتحت نہیں تھا. تو حاصل یہ کہ ان دونوں تقدیموں سے دو تعریضیں کرنا پیش نظر ہے. بالآخرت کی تعریض کو قاضی صاحب نے وَبِأَنَّ اعتقادهم فی امر الآخرت غیر مطابق سے بیان کیا ہے،
اور دوسری تعریض کو ولا صادر عن ایقان سے بیان کیا ہے، اور ان دونوں جملوں سے پہلے جو تعریض بمن عداہم من اہل الکتاب فرمایا وہ محض تمہید کے طور پر ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت جو آپ نے سنی، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فائدہ حصر کے متعلق بحث سے پہلے جن 2 باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ تعریض جو ہے وہ یہاں پر 2 طریقوں سے ہو رہی ہے، کون کون سے طریقے ہیں وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔